بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر تطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہترین عورت یعنی اچھی بیوی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہے، اس کی کیا صفات ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھی بیوی کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. اچھی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ التی تسرہ اذا نظر، کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ خاوند کو خوش کر دے، خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، کہ وہ مسکراتے چہرے سے شوہر کا استقبال کرے، وہ اپنے ظاہر اور باطن سے، سیرت اور صورت سے شوہر کے لیے پرکشش ہو جائے، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. نہ کہ آج کل کی عورتوں کی طرح. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر وقت منہ لٹکا رہتا ہے، ہمیشہ زبان پر شکوہ ہوتا ہے، اور اپنے خاوند کے سامنے تو ایسی حالت میں آتی ہیں کہ اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہی عورت باہر لوگوں کے سامنے بازار میں جب جاتی ہے تو انتہائی زیادہ بن سنور کے جاتی ہے. تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کے سامنے اس کو بن سنور کے رہنا چاہیے تھا، مسکرا کر بات کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے تو وہ ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، مشکل سے اسے دیکھتا ہے. اور جب وہ باہر جاتی ہے لوگوں کے سامنے بازاروں میں تو انتہائی زیادہ سنور کے جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خاوند دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، باہر والی عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اپنی بیوی کی طرف اس کا وہ رجحان، وہ میلان نہیں رہتا. اور اسی طرح جب وہ لوگوں کے سامنے بن سنور کر جاتی ہے تو لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، خود بھی گناہگار ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی گناہگار کر دیتی ہے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی تطیعہ اذا امر، کہ جب اس کا خاوند کسی کام کا اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے. یعنی دوسری صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت گزار ہو، اور جب شوہر کسی جائز کام کا حکم دے تو چاہے کتنا ہی مشکل اور ناگوار کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے اور اس پر عمل کرے، شوہر کے اشارے کی منتظر رہتی ہو اور اس کا ہر حکم بجا لانے میں خوشی محسوس کرتی ہو. اور تیسری خوبی یہ بیان کی گئی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، کہ وہ اپنی ذات کے معاملہ میں ان تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز کرے جو شوہر کو ناپسند ہوں. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، اپنے نفس کے معاملہ میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے. جو شوہر کو ناپسند ہوں ان چیزوں سے پرہیز کرے، اور ایسی تمام عادات چھوڑ دے جو شوہر کو ناگوار ہوں. اسی طرح کسی سے ملنا ہو، بات کرنا ہو، کہیں جانا ہو، سب کام شوہر کی مرضی سے کرے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد بیوی پر سب سے مقدم حق اس کے شوہر کا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد خاوند پر سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے والدین کا ہے. پھر اس عورت نے سوال کیا کہ بیوی پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے خاوند کا ہے. یعنی بیوی پر اپنے والدین کی اطاعت بھی خاوند کے بعد ہے.
اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر اس پر کوئی مقدم حق ہے تو وہ اس کے خاوند کا ہے۔ لہٰذا کہیں آنے جانے کا معاملہ ہے، کسی سے تعلق رکھنے کا، بات کرنے کا معاملہ ہے، تو اگر خاوند کی اجازت نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کہیں اپنی مرضی سے جائے یا کسی سے اپنی مرضی سے بات کرے جب تک کہ خاوند کی اجازت نہ ہو۔ لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہر چیز سے مقدم ہے، اگر خاوند اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، جس طرح آج کل پیسہ آ جانے کے بعد، کوئی اچھی نوکری آ جانے کے بعد یا جہالت کی وجہ سے اپنی بیویوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ پارٹیوں میں جائیں، بے پردہ ہو کر گھومیں، پردہ نہ کریں، تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو کہ جب نافرمانی کا خاوند اگر حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہر چیز سے مقدم ہے۔ مزید فرمایا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، یعنی نہ تو اپنے نفس کے بارے میں خاوند کی نافرمانی کرے اور نہ ہی مال کے بارے میں، خاوند کے مال کے بارے میں اس کی نافرمانی کرے، یعنی مال میں بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہ تو کسی کو دے سکتی ہے اور نہ ہی خرچ کر سکتی ہے، بلکہ اس کی اجازت کے بعد اس کا مال خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں۔ مال میں بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہ تو کسی کو دے سکتی ہے اور نہ ہی خرچ کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ شوہر کے گھر کی بھی محافظ ہے اور مال اور اولاد کی بھی محافظ ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے پاس امانت ہیں، اور اگر کوئی عورت ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتی ہے، یعنی ان صفات پر پورا اترتی ہے، اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہے، تو ایسی بیوی محض جنت ہی میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھتی ہے، خاوند کے حق ادا نہیں کرتی، تو ایسی عورت کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اور جس طرح شریعت نے عورت کو حکم دیا، بیوی کو حکم دیا کہ وہ خاوند کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے حق ادا کرے، اسی طرح خاوند کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق کا خیال رکھے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی چھوٹی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ یعنی جس طرح ایک بیوی اگر حق ادا نہیں کرتی تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، وہ نافرمان کہلائے گی، اسی طرح اگر ایک خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ نفس کے اعتبار سے ہیں، اس کے حق ادا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی، پھر مرد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا شریعت نے اعتدال کے ساتھ دونوں کو حکم دیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے، اس لیے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو یہ معاہدہ کرتا ہے، دونوں طرف سے میاں بیوی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں رہ کر ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بنیں گے۔ یہ بھی ان کے لیے امتحان ہے، اور اس اطاعت پر ان دونوں کے لیے اجر ہے، اس کی وجہ سے وہ دونوں کامیاب ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔